مدد سے نہیں رکھ سکتے، پھر ذبیحہ کیا ہے؟ صرف ذبیحہ کیوں؟ میں حیران ہوا. اگلے دن میں نام نہیں لیتا، جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اللہ جانے ان کا معاملہ جانے. تو وہ فرمانے لگے وہ جن کا ذبیحہ حلال تھا نا وہ اوت الکتاب تھے. وہ کیا تھے؟ اوت الکتاب بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. ہاں اوت الکتاب جو ہے نا وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. آپ چوتھے پارے کا پہلا صفحہ ذرا پڑھ کے دیکھیں نا، جو اوت الکتاب دی کھل اللہ پٹی ہے، پڑھو ذرا. اوت الکتاب کی جو مرمت اللہ نے کی ہے، یہ دیکھو وہ اوت الکتاب تھے. اہل کتاب نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ پتہ نہیں اہل کتاب کون ہوتے ہیں اور اوت الکتاب کون. اور یہ کہنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. میں حیران ہوا ان کی یہ بات سن. ایک عام آدمی، جاہل آدمی ہے، غیر ذمہ دار آدمی ہے، وہ کہہ دے تو چلو بندہ کہتا ہے یار جاہل آدمی ہے، کہہ دیا اسے. ایک اہل علم ہو، عالم ہو، بحیثیت آدمی ہو، ہیں جی، اس کا مقام ہو، وقار ہو، پھر وہ اس طرح کی باتیں کرے، یار بڑا عجیب سا لگتا. ہاں جواز اور عدم جواز میں تو ہو سکتا ہے کہ تعویذ جائز ہیں یا میں خود قائل نہیں ہوں. میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں نہیں ہوں قائل. نہ میں نے کبھی لکھا ہے، نہ کبھی کسی کو تعویذ دی. انج بھی ساڈے کول کو نہیں لیندا، نہ کبھی دیا ہے کسی کو. اور کسی کے گلے میں دیکھتا ہوں تو اچھا بھی نہیں لگتا، خدا گواہ ہے اچھا نہیں لگتا. کوئی بچہ پہنتا ہوا بچہ ہماری برادری میں، مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں یہ کاٹ دو، ختم کر دو. لیکن تجاوز نہیں کرنا شرک ہے. قرآن کی آیت لکھو تب بھی شرک ہے. یہ تجاوز نہ کیا کر، خدا دا ناج. اس کی زد میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں یار. میں ایک دفعہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا گجرات. بڑی شفقت کرتے تھے ہمارے ساتھ. تو میں نے ان سے پوچھا، دیکھیں حدثنا عنایت اللہ، اب میں راوی ہوں میں، اور مجھے کس نے بیان کیا؟ اب میرے متعلق آپ سوچ لیں بھائی یہ راوی کی ہو جائے. کوئی راوی درمیان میں نہیں. مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میرے سامنے، میں بابوز ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں. آپ سارے اچھے اور نیک لوگ ہیں، قرآن پڑھنے آئے ہیں آپ. پہلے پوچھا حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ تعویذ لکھتے تھے؟ اس وقت بڑا چکر چلا ہوا تھا ہماری جماعت میں. تو فرمانے لگے زندگی کے آخری وقت تک لکھتے تھے. شاہ جی نے فرمایا زندگی کے آخری وقت تک لکھتے. پھر شاہ جی نے مجھے ایک لطیفہ سنایا. فرمایا حضرت صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میری بیوی ناراض ہو گئی ہے، میکے چلی گئی ہے ماں باپ کے پاس، اور وہ بھیجتے نہیں ہیں اس کو، کوئی تعویذ دیو انہوں دے دل نرم ہو جائیں، میری بیوی کو بھیج دیں. حضرت صاحب نے فرمایا اللہ راضی تھی وی کسی وڈے بندے نو وچ پا، کوئی سفارش لے جا، اس طرح کام کر لے. اس نے کہا جی آپ بس تعویذ دیں. حضرت صاحب نے کوئی چیز لکھ کے دے دی. تو کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ آیا. حضرت صاحب نے بنا سنا کیا بنا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے تعویذ نے بڑا اثر کیا ہے جی، بڑا اثر کیا ہے جی. اچھا کیسے؟ کہ پہلے میں جاتا تھا نا مجھے گالیاں نکالتے تھے، اس دفعہ میں گیا ہوں تو انہوں نے لاٹھیوں سے مرمت بھی کی، مارا بھی. تو حضرت صاحب مسکرا کے کہتے ہیں وت کچھ اثر تو ہوا نا، وت کچھ اثر تو ہویا نا. میں نے پھر حضرت شاہ جی کو میں نے ایک لطیفہ سنایا. میں نے کہا جی میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. فرمایا سناؤ. میں نے کہا میرے دادا مولانا فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت صاحب کے شاگرد بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، اور طبیعت میں مزاح بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، اس نے حضرت سے کہا کہ میری بیٹی ہے لڑکی، وہ کسی لڑکے کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اور بڑی بدنامی ہو رہی ہے، تو وہ کہتی ہے میں ادھر شادی کرنا چاہتی ہوں، ہم کرنا نہیں چاہتے، کوئی تعویذ دے نہ بے نفرت ہو جائے، اس لڑکے اور لڑکی کے درمیان کیا ہو جائے؟ حضرت صاحب نے فرمایا اللہ راضی تھی وی، اس اپنی بیٹی نو سمجھا، پیار نال گل کر، تعویذاں نال کی ہوندا، لیکن اس نے زور لگایا۔ حضرت صاحب نے کوئی چیز لکھ کر دے دی۔ یہ اگلا لفظ جو یہ پنجابی کے جو طالب علم ہیں نا، پتہ نہیں انہوں نے بھی یہ پنجابی آندی ہے کہ نہیں آندی، لیکن وہ لفظ ایسا ہے بھائی جس کی اردو مجھے نہیں آتی کہ میں اس کو اردو میں ترجمہ کروں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت صاحب نے دادا جی سے پوچھا مولوی فضل کریم وہ بندہ آیا ہی تعویذ لے گیا ہی، اس کی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ خراب تھی، تو چاہتا تھا نفرت ہو جائے، تو کیا بنا ہے؟ دادے نے آخیا اسے رات ادھل گئی آئی جی۔ اب اس کا اردو میں کیسے ترجمہ کر؟ بھاگ گئی یزا، واہ جی واہ، تھوڑا ارادہ تو نہیں کدھر بن گیا۔ بھاگ گئی یعنی اسی رات وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تو حضرت صاحب ہنس کے کہتے ہیں وت کچھ اثر تا تھیا نا، یہ ان لوگوں کے تعویذ تھے یار۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا کاروبار بنانا، دن مقرر کرنا، لڑکی عورتوں کے ساتھ مخلوط، ان کے بازو اوپر کرنا، یوں ماپنا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اس طرح کا ماحول بنانا عورتوں کے ساتھ، عورتوں کے اندر بیٹھ جانا، ان کے بازو پکڑ لینا، ان کے جسموں کو ہاتھ لگانا، لیمبو لے لینا، سوئیاں لے لینا، کبوتر ذبح کرنا، یہ حرام ہے۔ اس کا کوئی بندہ بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ ہمارے اکابر جو قائل تھے وہ اس کے قائل نہیں تھے، لیکن وظیفوں کے تو قائل ہو نا، وظیفہ تو ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آیت ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ پڑھنا ہے 3 تسبیحاں، 303 بار، اول آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ، پڑھنا کس وقت ہے؟ عشاء کی 2 سنتوں اور وطروں کے درمیان 2 سنتیں پڑھ لینی ہیں، اس کے بعد یہ پڑھنا ہے، وطر بعد میں پڑھنے ہیں۔ پھر سر سجدے میں رکھنا ہے، سر سجدے میں رکھنا ہے، 5 مرتبہ پڑھنا ہے یا غفورو، یا غفورو، اس طرح کہ انگلی آسمان کی طرف ہو شہادت والی، یوں یا غفورو۔ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے وہ مقصد ذہن میں رکھ لینا ہے، بیماری، قید، قرضہ، شادی کا نہ ہونا، یا آپ کسی خاص جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہاں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو وہ ذہن میں آپ رکھیں گے، ذہن میں رکھ کے آپ پڑھیں گے۔
11 دن کم از کم پڑھنا ہے، انشاءاللہ نکاح می شود۔ بہت مجرب وظیفہ ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے، بیماری کے لیے، مقدمے کے لیے۔ ہاں کئی بندے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، بچیوں کے رشتے، بچوں کے رشتے، خاص کر کے بچیوں والے بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں رشتے، خاص کر ان کے لیے۔ میں نے جن جن گھرانوں کو یہ بتایا ہے اس کا رزلٹ 90% آیا ہے، یعنی ہو گئے ان کے رشتے، خود انہوں نے پڑھا ہے، وہ خود پڑھیں۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما۔ 5واں حال جی، اور جب پہنچا یوسف اپنے جوبن کو، اشدہ جوبن جوانی، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے عطا کیا اس کو حکم بھی علم بھی۔ حکمن نبوت، علمن علم شریعت۔ قال مجاہد العقل والفہم والنبوہ، عقل، فہم، نبوت۔ اشدہ حکماء کے نزدیک 30 سال سے 40 سال کا جو درمیانی عرصہ ہے نا، اسے کہتے ہیں جی حضرت ابن عباس کا ایک قول امام رازی نے نقل کیا، 33 سال کی عمر جس میں حضرت یوسف کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یوں ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، راودت تصرفت، عن نفسه عن رأیہ، راودت پھیرنا چاہا اس عورت نے، پھیرنا چاہا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، عن نفسہ اس کے ارادے سے، امام راغب نے لکھا جی یہ، یعنی ہٹانا چاہا، ورغلایا، بہلایا، پھسلایا کہ یوسف کا جو ارادہ ہے اس سے پھسلا دیا جائے یوسف کو۔ وغلقت الابواب، اور بند کر دیے اس نے دروازے، اور کہنے لگی حیت لک، اسم فعل ہے بمعنی تعال، تعال بادر، اسرے، جلدی کر۔ اور کہنے لگی جلدی کر، میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی،
بے شک وہ اللہ میرا پالنہار ہے، احسن مثوائی، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ میں غلام تھا، اس نے مجھے عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا، اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ انہ ربی، عزیز مصر مراد ہے، تیرا خامن جو ہے نا وہ میرا مالک ہے۔ احسن مثوائی، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، زنا کرنا ظلم ہے، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا اس لیے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تحقیق اس عورت نے ارادہ، پختہ ارادہ کر لیا تھا یوسف کا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے دیکھ لی تھی اپنے رب کی دلیل، قدرت۔ تقدیم تاخیر ہے جی۔ لولا ان رأى برہان ربہ لہم بہا، لسان العرب نے لکھا جی، ابن منظور افریقی، امام رازی نے بھی یہی کہا، قرطبی نے بھی یہی کہا، تقدیم تاخیر ہے۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر میں نے آپ کو بتائی تھی، الطبیان، عربی میں الطبیان، وہ کیا کہتے ہیں جی، ذرا اسے غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ ہمت بِهِ، زلیخا نے یوسف کا پورا ارادہ کر لیا تھا، اختیاراً وقصداً، کما یحم المفطر بالماء، جس طرح افطار کرنے والا، روزہ افطار کرنے والا پانی کا ارادہ کر لیتا ہے، سامنے پانی پڑا ہے، سورج غروب ہوا، اس نے پی لیا، قصداً اختیاراً۔ وَهَمَّ بِهَا طبعاً لا قصداً ولا اختیاراً، کما یحم الصائم بالماء، جس طرح روزے دار ارادہ کرتا ہے پانی کا، پانی پڑا ہوا ہے، اس کا روزہ ہے، دل بڑا کرتا ہے پی لوں لیکن نہیں پیتا، تو یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ زلیخا کا ارادہ کرنا ایسے تھا جیسا روزہ افطار کرنے والا پانی کا ارادہ کرتا ہے، اور یوسف کا ارادہ ایسا تھا جس طرح روزے دار پانی کا ارادہ۔ چونکہ حضرت قاضی صاحب کی طبیعت میں ذرا جلال تھا، ایک دوسرا قول بھی لکھتے ہیں جی، وہ بھی ذرا سنیے۔ او یقال ہوا معلق بما بعدہ، ہوا معلق بما بعدہ، ہما بہا، اس کا اپنے بعد سے تعلق ہے، لولا ان رأى برہان ربی۔
شرط مؤخر ہے. ناوی نہیں مانتے تو قاضی صاحب کیا کہتے ہیں؟ قاضی صاحب کہتے ہیں کما فی قولہ تعالی، جس طرح اللہ کے اس قول میں ہے، ان قادت لتبدی بہی لولا ان ربطنا علی قلبہا. حضرت موسیٰ کی والدہ، یہ کہاں ہے جی؟ سورۃ قصص آیت نمبر 10. ان قادت لتبدی بہی، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں اس راز کو ظاہر کر دیتی. دل اس کا پھڑک رہا تھا، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں اس راز کو فاش کر دیتی. لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا. کیا لکھتے ہیں قاضی صاحب یہاں؟ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ قَوْلِ النُّحَاةِ. قرآن کی یہ آیت نحویوں کے قول پر حجت ہے. لا قول النحاة حجة علی القرآن. نحویوں کا قول جو ہے وہ قرآن پر حجت نہیں بن سکتا. تو وہاں بھی شرط مؤخر ہے، تو یہاں بھی شرط مؤخر ہے. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف بھی ارادہ کر لیتے زلیخا کا، اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی. برہان ربط قلب جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، قرطبی نے اس کو نقل کیا کہ وہ جو بند کمرہ تھا وہاں زلیخا نے اپنے بت پر کپڑا ڈالا تو حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے یہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو یہی برہان تھا. حضرت یوسف کہنے لگے تو نے اپنے جھوٹے معبود کی آنکھوں پہ کپڑا ڈال دیا ہے، میرے سچے معبود کی آنکھوں پہ کپڑا کون ڈالے؟ تو یہ ہے برہان کہ انہیں وہاں نظر آئی اور انہوں نے اس سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھ دی. برہان سے مراد نبوت ہے جی. پہلے بیان ہوا جی انہو ربی احسن مثوائی، یہی برہان ہے جی. اور یہی ربط قلب ہے. سارے موانع اٹھ گئے تھے جی. حیران ہو جاتا ہے بندہ، حیران ہو جاتا ہے. حسن ہے، جوانی ہے، پیغمبر ہے، 4000 مردوں کے برابر قوت ہے. اللہ اکبر. زلیخا کا ظاہری حسن معیت دائمی، ایک دفعہ کا ملاپ نہیں ہے، معیت دائمی. اسی لیے کہا راودت التی ہوا فی بیتہا، معیت دائمی کو وہاں ذکر کیا. جس کے گھر میں رہتے تھے، ہر وقت آمنا سامنا رہتا تھا اس عورت کے. معیت دائمی. پھر یوسف کی جوانی، پھر تجرد، کنوارا ہونا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی. پھر مطلوبیت. مطلوبیت کا مطلب یہ کہ کوشش یوسف نے نہیں کرنی، خود زلیخا آگے بڑھ رہی ہے. مطلوبیت. تمام موانع اور پردے اور رکاوٹیں ہٹ گئی.
اس موقع پہ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ، کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح یوں ثبت نہ ہو، معذوف ہوگا، لنصرف عنہ اس کا متعلق معذوف ہوگا جی، ثبت نہ ہو، یوں ہم نے یوسف کو ثابت قدم رکھا تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی کو اور بے حیائی کو، السوء خیانت، مالک کے گھر میں خیانت، الفحشاء زنا، سوء ارادہ زنا، فحشاء فعل زنا، ہم پھیر دیں اس سے برائی کو اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے منتخب شدہ بندوں میں سے تھا۔ کھانا آپ نے نہیں کھانا ہے یار؟ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ پیروں کو ماننا چاہیے کیونکہ وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کوئی پیری فقیری کسی ایک نسل یا برادری میں محدود نہیں ہے۔ پیری کا جو تصور میں نے کل آپ کو بتایا ہے بس وہی ہے، کسی آدمی سے تعلق قائم کر لیں، عالم سے، نیک بندے سے، اور اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھیں، وہ کوئی شریعت کے مطابق حل نکالے۔ حضرت نیلوی صاحب کا نام جماعت والے کیوں نہیں لیتے؟ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی ضد ہے، کسی کو اناد ہے، بس سستی ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے کہ جماعت کے جو اکابرین ہیں، جماعت کے جو محسنین ہیں، جن کے جماعت پر احسان ہیں، ان کی خدمات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ آنے والی جو نسل ہے ہماری، نوجوان ہیں، وہ اپنے اکابر کے کارناموں سے روشناس رہیں۔ کہیں کتاب سوالات بے چین بابت یزید و حسین، اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ وہ ہیں ہی سوالات بے چین، جس بندے کو کتاب کے نام رکھتے ہوئے بھی سمجھ نہ آئے کہ ایک نام اچھا رکھنا چاہیے کتاب کا۔ حضرت سجاد بخاری صاحب نے مولانا عبدالشکور ترمذی کی کتاب کا جواب لکھا، اس کا عنوان کیا رکھا؟ اقامت البرہان۔ مزہ آیا نا؟ کتنا تنتنا ہے اس میں، کتنا دبدب ہے، اقامت البرہان۔ کچھ لوگوں کو یوں ہی خارش لگی رہتی ہے، اور اصل میں لال شاہ بخاری جو واکینٹ کے تھے، ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں نا، یہ سیدنا معاویہ کے دشمن ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو لوگ سیدنا معاویہ سے بغض رکھتے ہیں وہ سیدنا معاویہ کے متعلق کہہ کچھ نہیں سکتے، ڈرتے ہیں کہ کچھ کہیں گے تو لوگ کہیں گے معاویہ کے بارے میں کہتے۔ انہوں نے آسان راستہ تجویز کیا ہے، بھئی یزید کو رگے دو، جب یزید پوری طرح بدنام ہو جائے گا تو پھر لوگ سوچیں گے کہ
کہ جس معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا تھا وہ معاویہ بھی کوئی چنگا آدمی، یہ طریقہ ہے ان کا، ورنہ در اصل یہ لوگ دشمن ہیں حضرت سیدنا معاویہ کے۔ ایک حدیث آئی ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، کوئی حدیث نہیں ہے، تعویذ کا وہاں کوئی نام نہیں، کس نے کہا؟ تعویذ کا نام نہیں، وہ کڑے پہننے، لکڑیاں، مڑکے، اس طرح کی چیزیں، وہ شرک بنتا ہے۔ 7 زمینوں کے نام بتائیں، میں نالے اپنے برادری کے نام نہیں آتے، آپ مجھ سے 7 زمینوں کے نام پوچھنے لگے ہیں یار۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی تو کی لیکن زلیخا سے شادی نہیں کی جی۔ انگلی سجدے میں کیسے کرنی ہے بس یہ بتا دیں وظیفے کے لیے، تسی وظیفہ نہیں پڑھ سکتے اگر آپ سے انگلی کھڑی نہیں ہو سکتی نا سجدے میں۔ حروف مقطعات کے بارے میں مولوی صاحب کہ یہ معلوم المعنی ہے، اگر ان کو مجہول المعنی بنایا جائے اس صورت میں قرآن ایک مجہول ماننا لازم آتا ہے، تو پھر یہ کوئی نبی پاک سے اس کا کوئی معنی، صحابہ سے کوئی معنی اس کا منقول ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ایک معنی کرتے ہیں، نہیں، پھر جن پر یہ اتری ہے کتاب انہیں یہ معنی کرنا چاہیے جی، نہیں بس یہیں تک وظیفہ پڑھنا ہے جی۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون تک۔ قافلہ حسینی عام طور پہ کہتے ہیں کہ 72 لوگوں پہ مشتمل تھا، لیکن کوئی اتنی تفصیلات کتابوں میں نہیں ملتی ہیں۔ اچھا تو یہ بریلوی بھی سبز جھنڈی دیکھ کر اپنے آپ کو سبز طوطے کہتے ہیں کہ وہ نیکی کرنے والے راستے پر ہیں، نہیں، یہ غلط راستے کے راہی ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ سورت کا دوسرا اور چوتھا حصہ جب یوسف کو ان کے بھائی نے کنویں میں ڈالا انہوں نے مزاحمت کی، یہ میرے علم میں نہیں ہے کی کہ نہیں کی۔ یوسف ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، قافلے والوں کیوں نہیں اپنا تعارف کروایا؟ وہ جانتے تھے کہ بھائی تو پہلے مخالف ہیں، پھر واپس جانا میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ پوری آیت پڑھنی ہے جی جو میں نے وظیفہ بتایا ہے۔ زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف کی شادی نہیں ہوئی ہے جی۔ یہ جو علماء کے درمیان بحثیں چلتی رہتی ہیں نا، ہمارے جماعتی علماء کے درمیان، اپنے جو ہمارے علماء ہیں، یہ ایک دن چلتی ہیں دوسرے دن رک جاتی ہیں، پھر ایک دن چلتی ہیں پھر ایک دن رک جاتی ہیں۔ پر اس میں آپ نہ پڑھا کریں، یہ علماء جانے، ان کا کام جانے، آپ اللہ اللہ کریں، علم حاصل کریں اور پڑھیں اور تعلیم حاصل کریں، ان کے پیچھے مت بھاگیں، آپ خدا کے لیے چھوڑ دیں انہیں۔ جتنے بھی ہیں یہ ایک دن یوں ہوتے ہیں دوسرے دن یوں ہو جاتے ہیں، ایک دن یہ حدیثیں پڑھنے لگ جاتے ہیں دوسرے دن وہ ساری حدیثیں ایک طرف ہو جاتی ہیں، ایک دن ایک سے ناراض ہو جاتے ہیں، جس سے ناراض ہوتے ہیں وہ بتی ہوتا ہے، دوسرے دن اس سے سلو کر لیتے ہیں، اسے حضرت کہتے ہیں۔ تو پھر آپ ان کے پیچھے اپنی توانائیاں، اپنا علم، اپنا عمل، اپنا ذہن، اپنا وجدان آپ کیوں خراب کرتے ہیں؟ انی قریب مجیب،
بے شک میں قریب ہوں، اس کے باوجود وظیفوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پڑھیں آپ، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کا دل نہیں کرتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت علامہ سعید خان سے ملتانی نے تعویذ گننے پر اتنا کام کر دیا ہے کہ اب اس کے جائز ہونے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ نہیں، اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ تعویذ جو ہے یہ شرک ہے۔ جواز اور عدم جواز اس کے درمیان تو اختلاف ہو سکتا ہے، خود میں اس کے جواز کا قائل ہوں نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لولا ان را برہان ربی، بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت یعقوب کی تصویر دیکھی تھی، اور بعض تفسیروں میں حضرت جبریل کی تصویر دیکھی تھی۔ یہ کمزور قول ہے جی، ان کی طرف توجہ نہ دیں جی۔